بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حضرت امام ربیہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک انتہائی دلچسپ واقعہ پیش خدمت ہے۔ آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں، جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، حضرت ربیہ حضرت امام ربیہ کی والدہ تھیں۔ ان کی شادی فروخ ابو عبد الرحمن سے ہوئی۔ امام ربیہ رحمۃ اللہ علیہ ابھی شکم مادر میں ہی تھے کہ ان کے والد کو خراسان کی مہم پر جانا پڑا۔ گھر سے چلتے وقت انہوں نے اپنی اہلیہ کو 30,000 اشرفیاں دیں اور کہا کہ یہ میری کل جمع پونجی ہے، انہیں احتیاط سے رکھنا۔ ہاں، اگر میری غیر حاضری میں تمہیں کوئی ضرورت پیش آ جائے تو تم اس رقم میں سے جتنی چاہو خرچ کر سکتی ہو، اور میرے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں لڑکا یا لڑکی دے تو اس کی پرورش عمدہ طریقے سے کرنا۔ یہ کہہ کر انہوں نے بیوی کو خدا حافظ کہا اور دمشق جا کر اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے۔ اس زمانے میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ مسلسل جاری تھا، یہاں تک کہ فروخ کو ان مہمات میں حصہ لیتے لیتے پورے 27 برس گزر گئے۔ جہاد میں مصروفیات نے انہیں گھر لوٹنے نہ دیا اور نہ ہی ان کا گھر سے کوئی رابطہ قائم ہو سکا۔ ان کے گھر سے نکلنے کے 4-5 ماہ بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو بیٹا عطا کیا، جس کا نام انہوں نے ربیہ رکھا، اور اس کی پرورش نہایت ہی عمدہ طریقے سے کی اور ان کی تعلیم و تربیت کا اعلیٰ انتظام کیا، یہاں تک کہ اپنے شوہر کی چھوڑی ہوئی تمام اشرفیاں اپنے بیٹے کی تعلیم پر خرچ کر دیں۔ ربیہ بھی بہت ذہین اور محنتی تھے۔ انہوں نے بہت ہی چھوٹی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا اور چند سال کے اندر اندر قرآن و حدیث، فقہ، ادب اور دوسرے تمام علوم میں عبور حاصل کر لیا۔ ان کے علمی کمالات کے سارے عرب میں دھوم مچ گئی اور وہ 20-22 سال کی عمر میں اپنے وقت کے امام تسلیم کیے گئے۔ امام ربیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ روزانہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھ کر لوگوں کو باقاعدگی سے درس دیتے تھے، اور طلباء دور دور سے آ کر ان کے درس میں شامل ہوتے تھے۔ حضرت امام مالک، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہم اجمعین اور کئی دوسرے مشاہیر وقت ان کے شاگرد تھے۔ 27 برس بعد فروخ کو جہاد سے فرصت ملی تو انہوں نے سیدھا اپنے وطن کا رخ کیا۔ کئی دن کے سفر کے بعد وہ مدینہ پاک میں اس شان سے داخل ہوئے کہ گھوڑے پر سوار تھے، تلوار کمل میں بندھی ہوئی تھی اور ایک لمبا نیزہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے اپنے گھر کے دروازے کو نیزے کی انی سے کھٹکھٹایا تو امام ربیہ رحمۃ اللہ علیہ دروازہ کھول کر باہر نکلے۔ باپ بیٹا ایک دوسرے سے ناواقف تھے۔ فروخ بے تکلفی سے اندر جانے لگا تو امام ربیہ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ٹوکا، اے شخص، تم میرے گھر میں بغیر اجازت کیوں داخل ہو رہے ہو؟ فروخ نے برہم ہو کر کہا، او دشمن خدا، یہ میرا اپنا گھر ہے، تو اس گھر میں کیوں گھسا ہوا ہے؟ امام ربیہ نے بھی بڑا تلخ جواب دیا۔ اس طرح بات بڑھ گئی اور دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ شور و غل سن کر لوگ جمع ہو گئے۔ اس وقت فروخ نے اپنا تعارف کرایا کہ میرا نام فروخ ہے اور یہ میرا گھر ہے، اور میں 27 سال سے جہاد پر تھا، اب واپس آ رہا ہوں۔ پردے کے پیچھے سے ان کی بیوی نے فوراً ان کی آواز کو پہچان لیا اور امام ربیہ اور فروخ دونوں کو اندر بلا لیا۔ پھر امام ربیہ رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا، یہ تمہارے والد ہیں، اور ساتھ ہی اپنے شوہر کو کہا، یہ آپ کا بیٹا ہے جو آپ کے جانے کے چند ماہ بعد پیدا ہوا۔ اب دونوں باپ بیٹا گلے لگ کر خوب روئے۔ کھانا کھانے کے بعد فروخ اپنی بیوی سے بچی ہوئی رقم کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، رقم محفوظ ہے۔ اتنے میں نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اذان سنتے ہی امام ربیہ رحمۃ اللہ علیہ مسجد چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد فروخ کو ان کی بیوی نے کہا، آپ بھی نماز پڑھ کر آ جائیں۔ فروخ نے نماز کے بعد دیکھا کہ لوگوں کے درمیان ایک صاحب بڑی شان اور وقار سے بیٹھے ہوئے ہیں اور تمام لوگ ادب سے ان کا درس سن رہے ہیں۔ درس دینے والے صاحب امام ربیہ رحمۃ اللہ علیہ تھے اور انہوں نے سر پر اونچی ٹوپی پہن رکھی تھی، اس لیے فروخ انہیں دور سے نہ پہچان سکے۔ ساتھ کھڑے شخص سے پوچھا، یہ بزرگ کون ہیں؟ اس نے حیران ہو کر کہا، آپ انہیں نہیں پہچانتے؟ یہ امام ربیہ بن فروخ ہیں۔ یہ سن کر فروخ کو اس قدر مسرت ہوئی کہ ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے اور ان کے منہ سے بے اختیار نکلا، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے میرے بیٹے کا درجہ اتنا بلند کیا ہے۔ خوشی خوشی گھر آئے اور بیوی کو بتایا کہ آج میں نے اپنے بیٹے کی جو عزت اور شان دیکھی، کسی بڑے آدمی کی نہیں دیکھی۔ بیوی نے ان سے پوچھا، آپ کو بیٹے کی عزت و شان پسند ہے یا 27,000 اشرفیاں؟ فروخ نے جواب دیا، خدا کی قسم،
30,000 اشرفیاں اس مرتبے اور شان کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ بیوی نے کہا تو پھر سن لیں، میں نے تمام اشرفیاں اس کی تعلیم پر خرچ کر دی ہیں۔ فروخت نے بے ساختہ جواب دیا، ان اشرفیوں کا استعمال اس سے بہتر نہیں ہو سکتا تھا۔ تم نے خوب کیا، میرے بیٹے کو ایسے خزانے کا مالک بنا دیا جس کو کبھی زوال نہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو نیک بعمل مسلمان بنائے، آمین۔